السلام علیکم دوستو، محسن اکرم مجھے کہتے ہیں۔ الکرم اسکول آف تھاٹس پہ بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بیٹے، داماد اور آپ کی اولاد، بیٹیوں سے متعلق نہیں، بیٹوں اور باقی اولاد اور قریبی رشتہ داروں سے متعلق یہ ویڈیو ہے۔ کوئی 100 کے قریب ہم آن لائنر کریں گے اس ویڈیو کے اندر۔ بیٹیوں سے متعلق ہم آلریڈی کر چکے ہیں، اردو اور انگلش دونوں بائی لنگول میں ہوگا، جس کو انگلش سمجھ نہیں آئے وہ اردو پڑھ لے۔ Prophet Muhammad peace be upon him had 3 sons. 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ and ابراہیم۔ نبی کے 3 بیٹے تھے، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم۔ قاسم was Prophet's first son and from him comes the kunya ابو القاسم۔ جو قاسم تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے تھے، اور انہی سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے نا ابو القاسم، وہ انہی کے نام سے آئی ہے۔ Qasim was born before prophethood and died infancy around 2 to 3. Abdullah, also called Al-Tahir or Al-Tayyib, was born after Fatima and died young. عبداللہ جنہیں الطاہر اور الطیب بھی کہا جاتا ہے، وہ فاطمہ کے بعد پیدا ہوئے اور کم عمری میں فوت ہو گئے تھے۔ Abdullah's death deeply saddened the Prophet Muhammad peace be upon him. عبداللہ کی موت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غمگین کیا تھا۔ Ibrahim was the youngest son born in Medina to Maria al-Qibtiyya in 630 CE، یعنی فوت ہونے سے صرف 2 سال پہلے ابراہیم پیدا ہوا تھا۔ ابراہیم سب سے چھوٹے بیٹے تھے جو مدینہ میں ماریا القبطیہ سے 630 میں پیدا ہوا تھے۔ ابراہیم lived about 16 سے 18 months before passing away۔ ابراہیم تقریباً 16 سے 18 ماہ زندہ رہے۔ All sons of the Prophet died in childhood. None reached adulthood. نبی کے تمام بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، کوئی جوان نہیں ہوا۔ The Prophet's sorrow over his son's death is well documented in Islamic history. نبی کے بیٹوں کی موت پر ان کے غم کی تفصیلات اسلامی تاریخ میں ملتی ہیں۔ The Prophet's kunya ابو القاسم reflects the importance of his first son. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ان کے پہلے بیٹے قاسم کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ Ibrahim's birth to Maria was a sign of Prophet's expanding family beyond Khadija. ابراہیم کی پیدائش ماریہ سے ہوئی جو خدیجہ کے علاوہ ان کی وسعت کی خاندان کی وسعت کی علامت تھی۔ عبداللہ was born around 611 عیسوی and died around 615 CE۔ عبداللہ تقریباً 611 میں پیدا اور 615 میں فوت ہو گئے تھے۔ Qasim's death occurred before the start of Prophet's public mission. The Prophet's son's early deaths meant his lineage continued mainly through his daughters. بیٹوں کی جلد موت کی وجہ سے نسل زیادہ تر بیٹیوں کے ذریعے جاری رہی۔ فاطمہ was the only child of Prophets to survive him. فاطمہ نبی کی واحد اولاد تھیں جو ان کے بعد زندہ رہی تھی۔ The Prophet named his sons with meaningful names reflecting purity and goodness. نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام پاکیزگی اور نیکی کے مفہوم کے ساتھ رکھے تھے۔ The death of Ibrahim was a heavy emotional blow to Prophet in Medina. ابراہیم کی موت مدینہ میں نبی علیہ السلام کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ قاسم's name means the one who distributes or divides. قاسم کا مطلب ہے جو تقسیم کرے۔ عبداللہ means servant of Allah emphasizing devotion. عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ جو عقیدت کو ظاہر کرتا ہے۔ ابراہیم means father of many nations, a prophetic name. ابراہیم کا مطلب ہے بہت سی قوموں کا باپ، ایک نبوتی نام ہے یہ۔ Prophet showed great patience and trust in Allah despite losing all his sons. نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے انتقال کے باوجود صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ The Prophet's grief over his sons is mentioned in authentic ahadith. نبی کے بیٹوں کی موت، ان کے غم کا ذکر صحیح احادیث موجود ہے۔ Ibrahim's mother Maria was gifted to Prophet by Ethiopian ruler. ابراہیم کی والدہ ماریہ مصر کے حکمران کی طرف سے نبی علیہ السلام کو تحفے میں دی گئی تھی۔
Qasim's death deeply affected both the Prophet and Khadija. قاسم کی موت نے نبی اور خدیجہ دونوں کو گہرا دکھ پہنچایا تھا. Abdullah was also called Al-Tahir, the pure, and Al-Tayyib, the good. عبداللہ کو الطاہر اور الطیب نیک بھی کہا جاتا ہے. And the Prophet's son's death highlights the human side of his life. یعنی نبی کے بیٹوں کی موت ان کی انسانی زندگی کے انسانی پہلو کو ظاہر کرتی ہے. None of Prophet's sons participated in Islamic mission due to their early deaths. نبی کے بیٹے اپنی کم عمری کی وجہ سے اسلامی مشن میں حصہ نہیں لے سکے. The Prophet's lineage continued through Fatima's children Hassan and Hussein. نبی کی علیہ السلام کی نسل فاطمہ کے بچوں حسن اور حسین کے ذریعے جاری رہی. ابراہیم was born during 8th year after ہجرہ 630 کے اندر. ہجرت کب ہو رہی ہے؟ 622 کے اندر. اور ہجرت کب ہو رہی ہے؟ ابراہیم کب پیدا ہو رہے ہیں؟ 630 کے اندر، یعنی 8th year of ہجرہ بن رہا ہے. The Prophet's kunya Abul Qasim was used by companions as a respectful address. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو ابو القاسم کے لقب سے عزت سے پکارتے تھے. Qasim's death occurred before the first revelation of the Prophet. قاسم کی موت نبی پر پہلی وحی سے پہلے نازل ہوئی تھی. Abdullah's death occurred during the early years of Prophet's mission. عبداللہ کی موت نبوت کے ابتدائی سالوں میں ہوئی تھی. Ibrahim's death was mourned by the entire Muslim community. ابراہیم کی موت پر پوری مسلم امہ نے غم منایا تھا. The Prophet's sons' short lives emphasize the transient nature of worldly life. Abdullah's nickname Al-Tahir and Al-Tayyib reflects his pure nature. یعنی عبداللہ کے القاب طاہر اور طیب ان کی پاکیزگی کو ظاہر کرتے ہیں. Ibrahim's mother Maria was a Coptic Christian before accepting Islam. ابراہیم کی والدہ ماریا قبطیز مسیحی تھیں اسلام قبول کرنے سے پہلے. The Prophet's sons' early deaths emphasize reliance on Allah's will. نبی کے بیٹوں کی جلد موت اللہ کی مرضی پر بھروسے کی اہمیت بتاتی ہے. The Prophet's love and grief for his sons emphasize his prophetic mission. نبی کی اولاد کے لیے رحمت کے لیے محبت اور غم ان کی نبوت کو انسانی پہلو دیتا ہے. تو دوستو ابھی بات کر لیتے ہیں ہم سن ان لاز اینڈ کلوز کمپینینز آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور ان کے قریبی جو تعلقات والے لوگ تھے ان کے بارے میں. علی ابن ابی طالب واز دا کزن اینڈ سن ان لا آف پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم اینڈ میرڈ ٹو فاطمہ. علی ابن طالب نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے جو حضرت فاطمہ سے شادی جن کی ہوئی تھی. علی واز اے فورتھ کیلف اینڈ اے کی فگر ان ارلی اسلامک ہسٹری. علی چوتھے خلیفہ اور ابتدائی اسلامی تاریخ کے اہم شخصیت تھے. علی واز ریزڈ بائی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم اینڈ واز امنگ دا فرسٹ ٹو ایکسیپٹ اسلام. علی کو نبی نے پالا تھا، نبی علیہ السلام نے پالا تھا اور وہ اسلام قبول کرنے والے پہلے تھے، اور بچوں میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے تھے. علی risked his life by acting as a prophet's decoy during the hijrah. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے دوران نبی علیہ السلام کی جگہ ڈمی بن کر اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی. علی اینڈ فاطمہ's marriage united two important branches of Prophet's family. علی اور فاطمہ کی شادی نے خاندان کے دو اہم شاخوں کو جوڑا تھا. عثمان ابن عفان married two of Prophet's daughters, رقیہ and کلثوم. عثمان بن عفان نے نبی علیہ السلام کی دو بیٹیوں سے شادی کی تھی، رقیہ اور کلثوم سے. عثمان was known as ذو النورین because he married two daughters of Prophet. کہا جاتا ہے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی دو بیٹیوں سے شادی کی تھی. عثمان was a third caliph and known for his generosity. عثمان تیسرے خلیفہ اور سخاوت کے لیے مشہور تھے. Uthman's marriage strengthened his ties with the Prophet's family and the Muslim community. عثمان کی شادیاں ان کی نبی علیہ السلام کے خاندان اور مسلم کمیونٹی سے تعلقات کو مضبوط کرتی تھی. And Abu al-As ibn al-Rabi was husband of Zainab, the Prophet's eldest daughter.
یعنی ابو العاص بن الربیع نبی کی سب سے بڑی بیٹی زینب کے شوہر تھے۔ Abu al-As was initially not a Muslim, but was loyal and honest to his wife and the Prophet. ابو العاص ابتدا میں مسلمان نہیں تھے مگر اپنی بیوی اور نبی علیہ السلام کے لیے وفادار اور ایماندار تھے۔ ابو العاص accepted Islam later and migrated to Medina. ابو العاص نے بعد میں اسلام قبول کیا اور مدینہ میں ہجرت کی۔ The Prophet's daughter's marriage helped unite various tribes and strengthen Islam. نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کی شادیاں قبائل کو متحد کرنے اور اسلام کو مضبوط کرنے میں مددگار تھی۔ علی واز نون فار ہز نالج، bravery اینڈ جسٹس۔ علی علم، بہادری اور انصاف کے لیے مشہور تھے۔ عثمان واز اے ویلدی مرچنٹ ہو یوزڈ ہز ویلتھ ٹو سپورٹ اسلام۔ عثمان ایک مالدار تاجر تھے جنہوں نے اسلام کی حمایت اپنی دولت کے استعمال سے کی تھی۔ علی participated in almost all battles alongside the Prophet. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام جنگوں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ حصہ لیا تھا۔ عثمان compiled the official Quran manuscript during his caliphate. تو کس نے قرآن کو اکٹھا کیا تھا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا رسمی نسخہ تیار کیا تھا۔ Abu al-As was respected for his integrity even before accepting Islam. ابو العاص اپنی دیانت کے لیے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی معزز تھے۔ علی was known اسد اللہ lion of Allah for his courage. علی کو ان کی بہادری کی وجہ سے اسد اللہ کہا جاتا تھا۔ Uthman's generosity included financing the building of Prophet's mosque. Uthman's generosity included financing the building of Prophet's mosque. عثمان نے نبی علیہ السلام کی مسجد کی تعمیر کے لیے مالی مدد فراہم کی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a Prophet's close advisor and often consulted on important matters. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے قریبی مشیر تھے اور اہم امور میں ان سے مشورہ لیتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ faced opposition during his caliphate but remained پیشنٹ اینڈ جسٹ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے دوران مخالفت کا سامنا کرنا پڑا مگر وہ صبر اور انصاف سے کام لیتے رہے۔ ابو العاص returned the wealth he held under non-Muslim control to be with his wife. یعنی ابو العاص نے اپنے مال کو جو اس کے پاس ایز اے نان مسلم تھا اس کو واپس کر دیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کے لیے۔ مطلب جب کوئی بندہ اسلام میں آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے بائیکاٹ کر لیتے ہیں، تو انہوں نے اپنے سارے مال کا سیکریفائس کر لیا تھا۔ علیز sermons and letters are preserved in نہجۃ البالغہ. علی کے خطبات اور خطوط نہجۃ البالغہ میں محفوظ ہیں، کافی اہم کتاب ہے یہ۔ عثمان was assassinated in his home during the rebellion. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے ان کے گھر میں شہید کر دیا تھا۔ ابو العاص loyalty to Prophet's family earned him great respect. ابو العاص کی نبی علیہ السلام کے خاندان کے لیے وفاداری کی وجہ سے انہیں بہت عزت دی گئی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ's marriage to فاطمہ produced حسن، حسین، زینب and کلثوم. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے حسن، حسین، زینب اور کلثوم پیدا ہوئے تھے۔ عثمان's rules saw the expansion of Muslim empire. عثمان کے دور میں مسلم سلطنت میں اضافہ ہوا تھا۔ ابو العاص was involved in the early battles but avoided fighting Muslims. ابو العاص کی ابتدائی جنگوں میں شامل تھے مگر مسلمانوں سے لڑنے سے گریز کرتے تھے۔ Ali known for his deep spirituality and knowledge of Quran. Usman's generosity extended to helping poor Muslims and refugees. عثمان نے غریب مسلمانوں اور مہاجرین کی مدد کی تھی۔ Abu al-As was reunited with Zainab after accepting Islam and migrated to Medina. ابو العاص اسلام قبول کرنے اور اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ میں ہجرت کے بعد زینب سے مل گئے تھے۔ Ali was a key figure in the Battle of Khaybar and many other battles. علی جنگ خیبر اور دیگر کئی جنگوں میں اہم کردار ادا کرتے رہے تھے۔ عثمان was known for his humility despite his wealth. عثمان اپنی دولت کے باوجود عاجزی کے لیے مشہور تھے۔ ابو العاص story is an example of faith and loyalty overcoming hardships. ابو العاص کی کہانی ایمان اور وفاداری کی مثال ہے جو مشکلات کو شکست دیتی ہے۔ And Ali was the first male to accept Islam. کوئی بھی مردوں میں سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا تھا۔